Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode 15 of our Sira podcast, Know Your Nabi. Previously ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سٹیج مکے میں ڈسکس کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلی دعوت کرنے کا حکم دیا. جب تک انڈر گراؤنڈ تھی دعوت تب تک مسائل اور جو ایشوز تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن جیسے ہی دعوت کو کھلے عام دینے کی اللہ کی طرف سے آرڈر ملتے ہیں تو جو مشکلات اور مسائل ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ اتنی ماشاء اللہ سبحان اللہ، میں ایک بات کہتا ہوں کہ اتنی پروفاؤنڈ اور اتنی اپ ٹو دا مارک تھی کہ قرآن اس کو اس طرح بیان کرتا ہے علی فترۃ من الرسل کہ ایک لمبے عرصے کے بعد، رسولوں کے ایک بہت بڑے گیپ اور ویکیوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کو دوبارہ سے ریزیوم کیا. تو امت جو تھی، انسانیت جو تھی، وہ ایک ویکیوم کے اندر تھی، وہ ایک خلا کے اندر تھی. امت جو تھی وہ ایک سلوشن کو سیکھ کر رہی تھی اور ان کو وہ جوابات نہیں مل رہے تھے جو انسان اس ٹائم پہ کرائسس کے اندر تھے. تو بیسیکلی انسانیت اس ٹائم پہ کرائسس کے اندر تھی. اور ہمارے یہاں جو ہے یہ جو ورڈ کرائسس ہوتا ہے یا ہیومینٹی کا جو کانسیپٹ ہے، ہم جب اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں کہ ہیومینٹی از ان کرائسس تو ہم اس کو فیزیولوجیکل نیڈس کے اندر لے جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ جو انسان کا جو سرینٹی ہے، جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، چاہے وہ کوگنیشن کا ہو، سائیکالوجی کا ہو، وہ اسپریچول ریالٹیز کا ہو، یا پھر وہ فزیولوجیکل ورلڈ کا ہو، امن جو ہوتا ہے نا، امن وہ سب سے بڑی نیڈ ہے انسان کی. جو دماغ کا سکون ہے سب سے بڑا ہے. تو اللہ کے رسول سے پہلے جو تھے مسلمان تو نہیں تھے، لیکن جو انسانیت جو تھی وہ پورے کرائسس کا شکار تھی. اور وہ کرائسس جو تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلوشن اقرا کے ساتھ دیا کہ تم نے پڑھنا ہے، پڑھو بسم ربک الذی خلق. تو اللہ کے رسول جب اس دعوت کو لے کے آتے ہیں مسلمانوں کے اندر، مطلب لوگ اس دور میں کچھ قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. تو ایک وہ تھے جو اس کو ہمیشہ سے جو ہے نا سیکھ کر رہے تھے، جو اس سرینٹی کو، اس سکون کو، اس اطمینان کو ہمیشہ سے چاہتے تھے. ایک قوم ہوتی، انہوں نے تو جیسے کہ ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو یہ دعوت ملی، خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کوئی چون چرا نہیں کیا اور ایز اٹ از اس کو قبول کر لیا. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے تھوڑا سا تردد کا شکار رہے، تردد کا تھوڑا سا انہوں نے جو ہے نا اپنا ایک ریاکشن دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا جو ہے نا جو وہ چلا نہیں وہ حرب ہے. تو اس کا ریزن پتہ ہے کیا؟ اس کا ریزن بیک اینڈ پہ سب سے بڑا یہ ہے، اسلام جو ہے وہ انسانوں کے ان سوالوں کے جوابات دینا آتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں دیتا، نمبر 1. نمبر 2، اسلام کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ اتنی کمال ہوتی ہے کہ انسانیت کے اوپر نہ کوئی حجت نہیں باقی رہتی. یہ ایک بہت بڑے بیک اینڈ کے ریزنز میں سے ایک ریزن ہے کہ انسان جو ہے وہ فبوئت الذی کفر، وہی ہمیشہ سے یہ کام کراتی ہے کہ جو کفر کھڑا ہے، جو اللہ کے بالمقابل سسٹمز کھڑے ہیں، اللہ کے مقابلے میں جو دلیل کھڑی ہے بیک اینڈ کے اوپر، اس کو فبوئت الذی کفر، اس کو فید مغو فیدہ، اس کا کلیجہ پھاڑ دیتی ہے، اس کا دماغ پھاڑ دیتی ہے دلیل. یہ آپ دنیا کی بڑی بڑی فلسفیز لے کے آ جائیں، بڑی بڑی فلسفیز، ٹھیک ہے، بڑے بڑے آپ تصورات لے کے آئیں، جب قرآن آئے گا نا اس کے اپوزٹ کے اندر قرآن آتا ہے اور آ کے اس کی دھجیاں اڑا کے ختم کر دیتا ہے. یہ ہے وہ نیریٹو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اٹھے تھے. اور اللہ کے رسول نے جب گئے جہاں گئے تو اسلام ہمیشہ سے، اسلام کی دعوت اس دور کے اندر بھی اور اسلام کی دعوت آج کے دور کے اندر بھی انبیٹیبل رہی ہے، انشیکیبل رہی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے وہ دبا نہیں سکی. اور اس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا اظہار دین ہوگا تمام ادیان باطلہ کے اوپر، تمام ان دلائل باطلہ کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا ہے. اور اس کی پاور اگر آپ نے سمجھنی ہو نا تو آج آپ دنیا کے بڑے بڑے فلسفوں کے آگے آپ قرآن کو پیش کر دیں بس.
ہم لوگ اپنے نہج کے اوپر، لوگ اپنے سیگمنٹس کے اوپر، لوگ اپنی دنیاؤں کے اندر بڑی دنیا بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بہت بڑی کہ انہوں نے آنا ہے اور آ کے اس دعوت کو اس نہج پہ پیش کرنا ہے. جب یہ کام کیا جائے گا اگلے جو ہے نا وہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے. تو گڈ کی جو ایبسنس ہے بیسکلی، ایک جگہ کے اوپر گڈ نہیں ہے، جو اہل خیر نہیں ہے، بیسکلی یہ ریزن ہوتا ہے شر کا پریویل کرنے کا. دیکھیں اندھیرا جو ہوتا ہے نا، اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے. روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے. آپ ایک کمرہ ہے اس میں بہت اندھیرا ہے، آپ ایک شمع لا کے روشن کرتے ہیں، آپ ایک لائٹ جلا دیں وہاں پہ، اس کے بعد آپ کو ادھر جو ہے نا ظلمات اور اندھیرے نہیں دکھیں گے. تو یہی کام آج مسلمانوں نے کرنا ہے، اللہ کے رسول نے بھی کیا. ان کے پاس کئی دلائل تھے کہ جی ہم جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، لیکن یہ ہمیں کیا کرتے ہیں، بت اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے رد کیا ان کا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمس ہیں، ہم جو ہے نا سپریم جنریشنز ہیں اور ہم حرم کے اندر رہنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا. اس طریقے سے جو وہ باتیں لے کے آتے تھے نا، وہ اپنے افکار اور فکر پیش کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول ان کا اسی ٹائم کے اوپر رد کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ دعوت نہیں رکی، انہوں نے نا حربے استعمال کرنا شروع کر دیے. اور اس میں سب سے پہلا حربہ یہ تھا کہ وہ ابو طالب جو تھے ان کے پاس گئے اور جا کے شکایت کرنے لگے کہ آپ کے جو یہ صاحبزادے ہیں، آپ کے جو یہ بھتیجے ہیں، یہ ان کو ذرا سمجھائیں، یہ ایک ایسی بات لے کے آئیں جو پہلے کسی نے نہیں کی، پہلے کوئی یہ بات کرنے والا نہیں ہے، تو ذرا ان کو سمجھائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم حد سے زیادہ بڑھ جائیں، کوئی معاملے ہو جائیں، کچھ مطلب ہم لمٹس کو کراس کر دیں. آپ ذرا ان کو سمجھائیں. اللہ کے رسول نہیں مانے. اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے دعوت جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے. ون آن ون لوگوں کے پاس مختلف جگہوں پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اچھا ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ جی لا الہ الا اللہ میں آخر کیا ایسی پاور ہے کہ اگر آپ انسانیت کے اندر پورے آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام اور جو اولو العزم پیغمبر، پھر آخر میں اللہ کے رسول، آپ سورہ اعراف پڑھیں، سورہ ہود پڑھیں، تو ان کا صرف ایک ہی بات تھی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ، بیسیکلی لا الہ الا اللہ کی دعوت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن الہ، ان کی بھی ایک ہی دعوت تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہیں جانا. تو انبیاؤں کی جو دعوت تھی ہمیشہ سے، جس کو روکنے کی یہ کوشش کر رہے تھے، وہ دعوت ہمیشہ یہ تھی کہ انسان جو ہے اور جو پوری انسانیت ہے وہ اپنے تن من دھن کے ساتھ، اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جد و جہد، اپنی کوششوں کے ساتھ، ہر ایسپیکٹ میں، چاہے وہ ان کا خوف کا ایسپیکٹ ہو، چاہے وہ ان کی محبت کا ایسپیکٹ ہو، چاہے وہ ان کی امید کا ایسپیکٹ ہو، چاہے توکل کے سیگمنٹس ہوں، یہ دل جو جھکے گا وہ صرف اور صرف آسمان والے کے سامنے جھکے گا، بس، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. یہ دعوت تھی وہ کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر مرکوز کرنا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو بی فوکسڈ. جس کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا تھا نا کہ وہ کیا تھے، وہ حنیف تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم جو تھے نا وہ قانتا للہ حنیفا، وہ یکسو تھے. He was so focused کہ ان کی نظر میں صرف اور صرف اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیر نہیں تھا. That's it. اور اس کی تفصیل بھی اللہ نے بیان کی کہ وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے. تو بیسکلی انبیاء کی جو دعوت تھی وہ تھی اس بات کے اوپر کہ توحید کے اوپر آنا ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ وحد یوحد، توحید کہ صرف اور صرف بھرپور طریقے سے اللہ کو ایک ماننا ہے. وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم جو ہے نا وہ ان کی نظر کسی دوسرے پہ نہیں تھی، وہ مشرک نہیں تھے. ان کا جو رازق تھا نا وہ اللہ تھا، بس اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں تھا ان کو. ان کو پتا تھا رزق اللہ دیتا ہے.
ان کو پتا تھا عزت دینے والی ذات اللہ ہے, کہیں اور سے عزت نہیں ملتی. ان کو پتا تھا نقصان جو اگر آئے گا اللہ کی ذات سے آئے گا, ورنہ نہیں آ سکتا. ان کو پتا تھا کہ اگر دنیا میں مجھے کہیں خیر ملنی ہے تو وہ اللہ کی ذات سے آنی, کہیں اور سے نہیں ہونی. یہ انبیاؤں کی دعوتیں تھی ہمیشہ سے. اور انبیاء آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا ہے. اور وہ سو کالڈ سسٹمز یا وہ سو کالڈ دلیل یا وہ سو کالڈ سوشل سسٹم ہو جائے, فیملی سسٹم ہو جائے, ایجوکیشن سسٹمز ہو جائیں, انٹلیکچوئل سسٹمز ہو جائیں, کاسٹ سسٹم ہو جائے, ان کو نکال کے انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف سجدہ کرے اللہ کے آگے. یہ وہ دعوت اتنی بڑی بڑی جس اور یہ اتنی فطری دعوت ہے, اتنی فطری دعوت ہے. آپ آج بھی انڈیا کے اندر اگر کنورژن ریٹ دکھائیں نا, اب یہ ہندوازم اپنے اندر بڑا اسپرچل ریلیجن بنتا ہے, لیکن آپ ان کے اندر جب کاسٹ سسٹم دیکھیں گے کہ ایک ان کے اندر سپیریئر کلاس ہے, پھر ان کے اندر جو ہے نا ایک میڈیوکرز ہیں, پھر انفیریئرز ہیں. تو جب آپ ان کو اسلام پیش کرتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا, کہ اسلام کا جو تصور دین ہے وہ یہ ہے کہ سب برابر ہے, اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہو سکتی. اور اس میں بڑی گہری بات آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بلیف سسٹمز ہوتے ہیں نا, ایمانیات اور عقائد, اس کا ڈائریکٹ, کیونکہ یہ کوئی فزیکل ہمارے جو ہے نا ٹینجیبل سسٹم کانسیپٹس نہیں ہوتے, یہ انٹینجیبل کانسیپٹس ہوتے ہیں. یہ ہمارے دماغوں کے اندر بلیف سسٹم سے ہوتے ہیں, یہ ہمارے دماغوں کے اندر ہی ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے, اس کا جو امپریشن ہوتا ہے, وہ ہمارے عبادت خانوں کے اندر ہوتا ہے. میں آپ کو بڑی گہری بات بتا رہا ہوں. ہمارے اسلام کے اندر جو وسیلہ ہے نا, وسیلہ کہ اللہ کے علاوہ, میں ناجائز وسیلوں کی بات کروں, اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں ہے یا کوئی اور دیتا ہے, اللہ ہے بس. تو یہ ہمارا کور اعتقاد اور بلیو ہے. تو ہمارے یہاں یونیفارمٹی ملے گی آپ کو. ایک آپ اس میں دیکھنا نا, آپ بیت اللہ کو دیکھیں, بیت اللہ ایک ہے تو وہ پوری دنیا کا قبلہ ہے, اور جو انرجیز ہیں وہ فوکس ہوتی ہیں وہاں پہ. حالانکہ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے, وہ صرف قبلہ ہے, وہ ایک نشانی ہے کہ تم سب نے جو ہے نا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنے چہرے اس طرف کرنے تم نے, دیٹس اٹ. اور آپ اس کی فارمیشن دیکھیں گے کہ ہر جگہ کا انسان آ سکتا ہے. مطلب لوگ انڈر گراؤنڈ سے بھی آئیں گے بیت اللہ کے اندر, اور لوگ جو ہے نا اپر گراؤنڈ سے بھی آئیں گے بیت اللہ میں. مطلب وہ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں اور کہیں سے بھی جا سکتے ہیں. مطلب کوئی خاص جو ہے نا سسٹم کو فالو نہیں کیا گیا. ایک جنرل سا سسٹم ہے, بڑا آسان سا ہے, آپ نے آنا, آپ نے نماز پڑھنی, آپ نے جانا ہے. چلے اس کو اور تھوڑا سا آسان کرتے تھے, مسجد کو لے کے. مسجد میں آئے, اور مسجد میں آ کے جب میں کمپیئر کروں گا نا یہ مندر سے یا اور معبد خانہ, تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تجربے آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے مسجد میں کیا ہے, کوئی اوپر نیچے کا سسٹم نہیں ہے. منزلیں بنی ہوئی ایک الگ بات ہے, وہ بھی اس وجہ سے کہ جگہ چھوٹی ہوتی ہے. ہماری مسجد کیا ہوتی ہے, سمپل ایک فلور ہے, مرد بھی ادھر ہی آ کے نماز پڑھیں گے, عورتیں بھی آ کے, عورتیں پیچھے آ کے نماز پڑھیں گی, وہی ایک فلور ہے سمپل. اور ہم نے ایک قبلہ متعین کر دیا, اس میں ایک ہمارا لیڈر ہے, امام ہے, اور اسی نے جو ہے نا نماز پڑھانی ہے. دیٹ سے نماز پڑھے اور چلے جائیں. کوئی وزیر اعظم آئے گا وہ بھی وہیں کھڑے ہوگا, کوئی بہت بڑے مجتہد فقیہ ہیں انہوں نے وہیں کھڑے ہونا ہے آ کے, کوئی غریب انسان ہے اس نے بھی وہیں کھڑے ہونا ہے آ کے, کوئی بہت بڑا کاروباری تاجر آدمی ہے, کوئی بہت فیمس پرسنالٹی ہے جس کا اسٹارٹ ہوگا, اس نے بھی وہیں آ کے کھڑا ہونا ہے. چاہے وہ ہماری عیدگاہ ہو جائے, چاہے ہماری مساجد ہو جائیں, وہ آئیں گے اور آگے چلے جائیں گے. یہ ہمارا تصور ہے. لیکن جب ہم مندر کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کے بالمقابل, تو ان کے یہاں بیسکلی ایک کانسیپٹ ہے جس کو وہ کہتے ہیں وسیلہ. وسیلے کا کانسیپٹ کیا ہے ہندوازم کے یہاں, کہ ایک اوپر ہے, بڑا ہے, باقی اس کے جو مظاہر ہیں, اس کے جو ویژول فارمز ہیں وہ نیچے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو بڑے تک جانے سے پہلے چھوٹے والے کو کراس کرنا پڑے گا. جب بھی آپ سندھ کے اندر شیو مندر جائیں تو آپ کو دکھے گا, شیو مندر بیسکلی 2 بلڈنگز ہیں جس کا مجموعہ شیو مندر ہے, اور یہ ہندوؤں کے بڑے جو مندر ہے اس کے اندر ایک نام آتا ہے. جب میں وہاں گیا تو پہلے ایک چھوٹا مندر تھا, وہاں پہ آپ نے کچھ رسومات کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نیچے اتریں گے, اینڈ دین پھر دوبارہ چڑھ کے آپ بڑے اس کے اندر جائیں گے, اس کے اندر بھی 4-5 ہیں, شیشے کے اندر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے یہ کانسیپٹ دکھے گا کہ عقیدہ جو ہوتا ہے انسان کا, یہ انسان کے جو نظریات ہوتے ہیں
وہ انسان کے معبد خانوں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر، پلیس آف ورشپس کے آرکیٹیکٹ جو ہے اس کے اوپر وہ ڈائریکٹ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اسلام اتنا فطری دین ہے ایکویلٹیز کو سمجھانے کے اندر. عدل، کہیں ایکویلٹی ہوتی ہے اور کہیں عدل ہوتا ہے، دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں. کہیں ایکویلٹی ہوگی، برابری ہوگی، اور کہیں پہ عدل ہوگا. تو اسلام ایکویلٹی کا بھی نام ہے، اسلام اصل میں عدل کا نام ہے. عدل کے اندر ایکویلٹی آ جاتی ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت لے کے آ رہے تھے نا، کہ اس کے اندر بلال حبشی بھی اکوموڈیٹ ہوتے ہیں، یاسر رضی اللہ عنہ بھی اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، اس میں ابو بکر بھی اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، اس کے اندر عثمان غنی بھی اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو مکہ کے چیف اور سردار ہیں وہ بھی اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، مکے کے جو غلام ہیں وہ بھی اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں. آپ اس بتائے سائیکالوجی سے، آپ اس تحریک سے، آپ اس فکر سے کیسے لڑ سکتے ہیں جو اتنی بڑی ہے؟ وہ سب کو لے گی اپنے اندر، بجائے اس کے ایز کمپیئر ٹو دیٹ کلٹش اپروچ جو اپنے آپ کو سیگمنٹائز کرے کہ نہیں جی میں تو جو ہوں نا صرف ایلیٹس کو لے کے فوکس کروں گا، یا میں تو صرف غریبوں کو لے کے فوکس کروں گا، یا پھر میں صرف اس زبان کو فوکس کروں گا جو یہ والی زبان ہے، باقی جتنی دنیا کے نا زبان ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے جتنا بڑا ہوگا وہ ان ساری چیزوں کو، ٹارگٹ آڈینس بڑی ہے نا، اکوموڈیٹ بھی کرے گا. اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات، فائدے زیادہ ہیں اس کے، نقصانات بہت کم ہیں. تو انہوں نے پھر دوسرے اور حربے کیا لگانے شروع کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے بعد ابو طالب کو دھمکی لگائی کہ بھائی روک لو اس سے پہلے کہ ہم حد سے نہ بڑھ جائیں. اس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ کئی حربے انہوں نے اختیار کیے. اور جس کو دیکھیں، حربے کئی ہوتے ہیں، تاریخ کی روایتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن کمال بات یہ ہے ان حربوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا موضوع بنایا. اور ادھر سے نا میں ایک گہری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان حربوں کو اسٹڈی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اللہ کے رسول کے حوالے سے خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم تھے سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹاپک بنایا اور اللہ کے رسول کے لیے، صحابہ کے لیے، ان کے دل کو سکینت دینے کے لیے پھر وہی نازل ہوتی تھی. اور تھرڈ یہ کہ تا قیامت جو مسلمان اس قرآن کو پڑھیں اور جب وہ ان جنگوں سے گزرے زندگی کے اندر، چاہے وہ جنگ ان کے دین کو لے کے ہو، چاہے وہ جنگ ان کے کسی بھی دنیا کے ایسپیکٹس کو لے کے ہو، تو بیسکلی قرآن ان کے ان مسائلوں کو حل کر رہا ہے کہ جو ان کو سوشل پریشرز دکھ رہے ہیں. مطلب کوئی ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو، اس وقت کے مسلمانوں کو، کہ جنہیں ہم کہہ سکیں جی بالکل اب کہ ہمارا کوئی نیا مسئلہ ہے، ان کے مسئلے پرانے نہیں. اور یہ صرف ادھر کی بات نہیں ہے، یہ سارے انبیاءوں کو آپ جب دیکھیں گے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے. یہ تو تاریخ رہی ہے انسانیت کی، انسانوں کے ساتھ، کہ جب انسانوں نے، انبیاؤں نے انسانوں کو یہ دعوت دی کہ تم انسانوں کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی کے اندر آ جاؤ، جب انہوں نے یہ دعوت دی تو انسانوں نے اس کے اوپر بہت ستم ڈھائے انسانوں کے اوپر. چلے جی، تو ایک بہت بڑا حربہ وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، ان کو کریکٹر لیس ثابت کرنا اور ان کے اوپر جھوٹے الزامات کی بارش لگا دینا. یہ ایک بہت بڑا پروپاگینڈا تھا جو اللہ کے رسول کے خلاف اٹھایا گیا، اور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ جب تمہارا رسول گزرا ہے نا اس سے، تو تم نے بھی گزرنا ہے اس سے. اور جب تم گزرو اس فیز سے تو تم اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف کر لینا اور دیکھنا کہ وہ اس فیز سے کیسے گزرے تھے، تو تمہارے دل کو بھی قرار اور سکون مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وقالوا، اور انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر، کہ اے وہ شخص کہ جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، یقیناً تو مجنون ہے. اب اس میں نا اس آیت کے نا دو باتیں ہیں دل کو دہلا دینے والی. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی تحقیر کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا. جب دشمنی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے نا، جب بغض اپنی اونچائیوں کو چھوتا ہے تو وہ اپنے دشمن کا نام نہیں لیتے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجہول کیسے کہتے ہیں، صیغہ مجہول، تھوڑا سا انڈائریکٹلی ڈسکس کرنا کہ جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا ہے
یقیناً تم کیا ہو؟ مجنون ہو۔ تو اللہ کے رسول کا نام نہ لینا، اس سے اللہ کے رسول کی تحقیر کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ الگ بات ہے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کر دیا، وہ ایک الگ سینیریو ہے۔ اور دوسرا انہوں نے اللہ کے رسول کو کیا کہا کہ انک لمجنون، تم تو مجنون ہو جی۔ تو اللہ کے رسول کو پاگل بولا گیا، ٹھیک ہے۔ اور شاید ایک قوم ہے جو اس کو سمجھ بھی سکے، لیکن ایک قوم اس کو نہ سمجھ سکے کہ جو لوگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ کتنا میٹر کرتے ہیں۔ اس کے اوپر پوری ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے، میں لوگوں کی بات کو سمجھاؤں کہ یہ ہمارے جو الفاظ ہیں نا، الفاظ، اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم نے جو کلمے نکالے ہیں نا اپنی زبان سے، کسی کی تحقیر کی گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے بولا جو تم نے کلمے نکالے ہیں، اگر یہ کلمے میں سمندر کے اندر ڈال دوں تو یہ اتنے کڑوے کلمے ہیں کہ سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ہماری زندگیوں کے اندر، یہ اتنا انسان کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے پوری ایک ریسرچ تھی، انسانوں کی بات نہیں کر رہا، ایک انسان نے ایک درخت کے اوپر اسٹڈی کی اور اس درخت کو ابیوز کرتا تھا وہ انسان۔ کیا کام تھا جی؟ صبح شام اس کو گالی دینی ہے، صبح شام اس کو گالی دینی ہے، صبح شام اس کو گالی دینی ہے، اور کہنا ہے کہ تم تو کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہیں تو کچھ نہیں آتا، تو تیرے کول کوئی شے نہیں ہے گی، اے نہیں ہے، او جی یہ فلاں ڈمکان، مہینوں تک اس کو ابیوز کرتے رہے درخت کو۔ تو سائنٹسٹ جو تھے نا، انہوں نے پورا اس کو اسٹڈی کیا، کچھ ہی مہینوں بعد وہ درخت اپنے سارے گیون سرکمسٹانسز ہونے کے باوجود، پانی بھی تھا، روشنی بھی تھی، کھاد بھی تھا، سب کچھ تھا، مرجھا گیا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ تو درخت تھا۔ جب ایک انسان کو اتنا بڑا سوشل پریشر دیا جائے، جب انسان کو اتنی کڑوی کسیلی باتیں سنائی جائے، جب انسان کو اتنا ذلیل کیا جائے، اتنی تحقیر کی جائے، لوگ ایسے تھوڑی سوسائڈ کر لیتے ہیں، لوگ ایسے تھوڑی اپنی جان لے لیتے ہیں۔ اپنی جان لینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اپنی شہرک کاٹنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اپنے آپ کو ٹرین کے سامنے لا کے کیما بنا دینا چھوٹی بات ہے؟ اپنے آپ کو چھٹے فلور سے گرا دینا چھوٹی بات ہے؟ ڈر نہیں ہوتا انسان کو؟ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا؟ لیکن وہ اپنے آپ کو ادھر چھوٹا کر دیتا ہے، اس تکلیف کو ڈیمین کر دیتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کو اتنی بڑی تکلیف دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمارے رسول جو تھے نا اور صحابہ جو تھے، وہ ان پریشر سے گزرے ہیں، جہاں پہ ایک ایسے شخصیت کو، ایک ایسے انسان کو جو فطرت سلیمہ، اس ساؤنڈ نیچر کے اس اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہے، اور اس کے بعد بھی ان کا جرم کیا ہے، اور ان کو کیا بولا جا رہا ہے؟ انک لمجنون، کہ جی آپ تو کون ہیں؟ جی آپ تو مجنون ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ وربل ابیوز کیا گیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تھا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو جادوگر بھی بولا اور جھوٹا بھی بول دیا اللہ کے رسول کو، کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اور میں بڑی مزے کی بات بتاؤں، جب ہم سورہ یونس پڑھتے ہیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ، اللہ کے رسول کو جادوگر بولا گیا، وہ چیز اللہ کے رسول کی مینشن کی گئی یہاں پہ۔ اور سورہ یونس میں اینڈ میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر بول دیا۔ اور جو جادوگر کر رہے ہیں، جو جادوگری کر رہے ہیں، جو پوری کی پوری قوم ہے جن کو کلیم جادوگر ہے، ان کو تم جادوگر بولنے کو تیار نہیں ہو۔ اور جو وحی کی طاقت لے کے، وحی کی پاور لے کے دنیا کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے یہ ٹیگ لائن دے دی، ان کو برانڈ ٹیگ کر دیا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ اچھا، قرآن کے اندر نا دو چیزیں مینشن ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں میں۔ ایک یہ کہ قرآن کو جادو بولا گیا۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کسی شخصیت کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، میں بولوں جی یہ شخص بیٹھے ہوئے جادوگر ہے، تو ان کا جو علم ہوگا نا تو وہ آٹومیٹکلی جادو کہلا دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو بھی بات کرے گا، جو بھی کام کرے گا، کیونکہ یہ جادوگر ہے، اس کا علم بھی جادو ہے۔ تو یہ کرنے سے کیا ہوا کہ قرآن کو انہوں نے کیا بول دیا کہ اللہ کے رسول جادوگر، تو اللہ کے رسول جو پڑھیں گے پڑھائیں گے، جو طاقت ہے ان کی، وہ بھی سارا جادو کے اندر آ گیا۔ تو یہ ایک بڑی خاص ٹیکٹک ہوتی ہے کہ جب آپ کسی انسان کو
اس کے جب آپ کسی انسان کو آرگینکلی نہیں ہرا سکتے، جب آپ کسی انسان کو بغیر کسی ایکسٹرنل سپورٹ کے انٹرنسکلی نہیں گرا سکتے، آپ اس کو ڈیمین کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کیا کہ آپ کیا ہیں تو جادوگر ہیں. اور اس کے اوپر نا کیلانی صاحب نے بڑا جو ہے نا بڑی گہری بات کی، بڑا کمال انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کمپیریزن کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جادوگر کا. سب سے پہلی بات کہ جادوگر جو ہوتا ہے اور رسول جو ہوتے ہیں، ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بڑی گہری بات کی انہوں نے. فرق کیا ہوتا ہے جی؟ ایک فرق تو یہ، جادوگروں کی جتنی بھی جگہیں آپ دیکھیں گے جادوگر کہاں رہتے ہیں؟ جادوگر ہمیشہ سے ایک آئسولیٹڈ جگہوں کے اوپر رہتے ہیں جہاں پہ عام عوام نہیں ہوتی. نمبر 1. تو نبی جو تھے یہ تو لوگوں کے دلوں میں رہنے والے تھے، جادوگر کیسے ہو گئے وہ؟ اسی طریقے سے جادوگر جو ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں، وہ غلیظ جگہوں پہ رہتے ہیں. جب بھی آپ کو نا کچرا کنڈیوں کے ساتھ اور قبرستانوں کے ساتھ ان جگہوں کے اوپر جادوگروں کے مسکن ملیں گے، گھر ملیں گے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ بیت اللہ کے ساتھ رہتے تھے، قریب رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. اسی طریقے سے جادوگر جو ہوتا ہے اس کی کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی، وہ بھلے اس کی فیملی ہو بھی جائے وہ اس فیملی کے ساتھ نہیں انٹرمنگل ہو سکتا، وہ نہیں مل سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ملتے بھی تھے. اللہ کے رسول کی وائف تھی، اللہ کے رسول کی اولادیں تھیں، اللہ کے رسول کے والدین تھے، اللہ کے رسول کے دوست تھے، اللہ کے رسول بزنس کیا کرتے تھے. تو اس سے بھی بات چلتی ہے اللہ کے رسول جادوگر نہیں تھے. اچھا یہ تو میں کمپیریزن دے رہا ہوں نا، تو مکے والوں نے یہ کمپیریزن نہیں کیا ہوگا. جادو جو ہوتا ہے نا، جادو چاہے وہ اچھے کام کے لیے بھی ہو ہمیشہ وہ نقصان دیتے. مطلب آپ جادو کر دیں، میاں بیوی چلی جائے جادوگر کے پاس اور بولے کہ جی آپ جادو کر دیں میرے شوہر کے اوپر کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اس کو ایک ایسی محبت ہو جائے گی جو بالکل غیر فطری ہے، وہ کسی جوگا نہیں رہے گا وہ انسان. لیکن انبیاء جو تھے وہ تو انسانوں کو اس میزان کے اوپر رکھنے کے لیے آئے کہ جتنی محبت کرنی ہے اتنی کرو، جتنی دشمنی کرنی ہے اتنی کرو، یہ ایکسٹریمزم کے اندر مت لے کے جاؤ. تو اس طرح کی اور بھی کئی صفات تھیں جو انہوں نے لکھی کہ جادوگر کے اندر اور رسول کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی جادوگر بولا اور قرآن کو بھی جادو بول دیا، نعوذ باللہ. اچھا جی، اسی طریقے سے جب ان سے حربے نہیں سنبھلے، معاملات نہیں ہو رہے، تو اب انہوں نے ایک بڑا الزام لگایا کہ جی یہ جو وحی آتی ہے نا، انما یعلمہ بشر، اس کو تو کوئی انسان سکھا کے لے کے جاتا ہے، کوئی انسان ہے جو آتا ہے اور اس کو یہ باتیں سکھا کے جاتا ہے. اب اللہ بھی جانتا تھا شروع سے نا کہ یہ کیا کیا الزامات لگائیں گے میرے رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو امی بنا کے بھیجا کہ جب جبریل امین آ کے ان کو کہتے ہیں نا اقرا پڑھو، تو وہ کیا کہتے ہیں ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اب ایک انسان پہلے سے بڑا لٹریٹ ہے، بڑا اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہے، بڑی کتابیں پڑھی ہیں، اللہ کے رسول شاعر نہیں تھے، کیونکہ یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ تو وہ مجنون ہے، مجنون انسان صحیح بات نہیں کر سکتا. جادوگر ہے، جادوگر کی یہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، اس کو تو کوئی سری چاہیے ہوتی ہے، الو کا سر، بکری کی سری، خون اور گردے، کلیجے، اس کے بعد بال اور اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں عملیات کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کی تو ایک پاکیزہ پرسنالٹی ہے ہمیشہ سے، لیلوہا کا نہاریہا. اللہ کے رسول کی راتیں بھی، جس دین کے بارے میں آتا ہے نا، راتیں بھی اللہ کے رسول کی دن کی طرح روشن تھی، اتنے واضح انسان تھے. قرآن نے وحی سے پہلے کی زندگی کو دلیل بنایا ہے سورہ یونس کے اندر، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، پہلے ان کی زندگی بڑی خراب ہوتی ہے، پھر بعد میں توبہ طائب ہو کے نا بڑے مبلغ بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے پہلے بھی پرزرو کر کے رکھا تھا. اور ان کے تاریخ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول کہتا ہے میرا ایک دفعہ دل چاہا کہ میں ایک بازار چلے جاؤں جہاں پہ اور جوان بھی جاتے تھے دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سلا دیا اللہ کے رسول کو کہ تم جا نہیں سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تم نے آگے اتنا بڑا مقام و مرتبہ سنبھالنا ہے، منصب تمہیں آئے گا نبوت کا، تم اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے اس بات. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو سلا دیا وہاں پہ. تو اللہ کے رسول کو ان پڑھ رکھا گیا. اور یہ صلح حدیبیہ اور باقی کے بھی جو معاملات آتے ہیں نا جہاں پہ صلح ہو رہی ہوتی ہے، مسلمان لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو وہ کہتے ہیں ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، کفار کہتے ہیں، کفار مکہ، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، آپ یہ مٹائیں اور لکھیں باسمی تعالی، کیونکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، تعالیٰ کو، صفت علوف بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اس کے نام کے ساتھ شروع کریں گے، ہم رحمان رحیم کو نہیں مانتے. تو اللہ کے رسول کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ کو پڑھنا آتا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا بتایا اللہ کے رسول یہاں پہ اب اس کو مٹا دے. پھر اللہ کے رسول نے رحمان اور رحیم کو مٹایا باسمی تعالی. تو یہ جو بات کہ انما یعلمہ بشر، کہ اس کو تو کوئی فرشتہ اس کو تو کوئی انسان سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا بندوبست کیا ہوا تھا کہ جی یہ خالص وہی ہے جو آسمانوں سے آتی ہے. اس کے بعد اسی جھوٹے الزامات کے اندر ایک بڑی بات کی گئی کہ اساطیر الاولین، یہ قرآن تو کیا ہے، قصے کہانیوں کی باتیں ہیں. یہ قرآن کیا ہے، یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے نا، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اولین تتبہ فہی تملا، یہ تو وہ باتیں پرانے لوگوں کی جو لکھوائی ہیں اور اس سے پہلے پڑھی جاتی تھی، ہے بکرتم و اصیلا، صبح شام. اور یہ میں آج بھی اگر میں دیکھوں نا، کچھ لوگ ہیں خاص ہمارے پاکستان کے اندر، تو میں نے ادھر بھی یہ باتیں سنی ہیں، آج بھی ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ تو فرسودہ باتیں ہیں پرانے زمانے کی، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ آج کے دور میں کہاں سے آ جائیں گی. اور پھر وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں. جی تعجب کیا ہے کہ جی وہ قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر، اور اس طریقے کے اشکالات، کہ جی یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں. یہ پرانے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ، اچھا یہ کفار مکہ کا خاص جو تھا یہ ان کا ہر بات ہے، اور یہ آج کے دور کے اندر بھی ایک ہے کہ ظاہری طور پہ کہہ دینا کہ جی ہاں یہ پرانے لوگوں کا، اور ایک ہے ظاہر پہ نہیں کہنا، ظاہر پہ کہنا جی واقعی یہ قرآن ہے، اللہ کلام ہے، لیکن اس کے باطن کے اندر اس کو سمجھنا اس طریقے سے، بیک اینڈ کے اندر اپنے کے اندر یہ عقیدہ اور یہ بلیف رکھنا کہ ہم یہ قرآن جو ہے نا یہ پرانی بات ہے. قرآن کا ہمارا اعتقاد ہے قرآن زندہ جاوید کتاب ہے. اس کا کیا مطلب وہ زندہ جاوید کتاب ہے کہ قرآن آج بھی اسی طریقے سے اپلیکیبل ہے، قرآن آج بھی اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا امپلیمنٹیشن کیا جا سکتا ہے جیسا کہ یہ صدیوں پہلے ہوا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ آخری کلام ہے. تو اس کو خاص طور پہ کہنا، کیونکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو سدھار رہا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، وہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دے رہا ہے، وہ جو ٹیڑھ ہے اس کو سیدھا کر رہا ہے، جو سوسائٹی خراب ہوئی ہوئی ہے، ڈسٹورٹ ہوئی ہوئی ہے، اس کو صحیح طریقے سے پلیس آؤٹ کر رہا ہے. جب وہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کو جب وہ توڑ نہیں سکتے تو وہ کیا کہتے ہیں جی اساطیر الاولین، یہ تو کیا ہے پرانے لوگوں کی باتیں ہیں. اس کا ایک بہت بڑا حربہ ان کا کہ کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، تکبر استہزاء کیا کرتے تھے. اور اس پہ میں جو ہے نا سورۃ المطففین کی آیت ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں یہ بھی سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ جو ہے نا کتنی، اللہ جب کہتا ہے نا کہ میں لطیف ہوں، یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں کہ میں لطیف ہوں. اللہ حقیقت کے اندر بہت باریکی سے چیزوں کو سمجھتا ہے، باریکی سے جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ بے شک جو مجرم لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں جو ایمان لے کے آئے، ہنسا کرتے تھے جی. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور مسلمان بیٹھے ہوئے اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے پتہ کیا کرتے، تغامزون، آپس میں آنکھوں کے اشارے کرتے. کوئی الفاظ نہیں ادا کیے جا رہے، کوئی مارا پیٹا نہیں جا رہا، کچھ نہیں کیا جا رہا. کیا کیا جا رہا ہے؟ آنکھوں کا اشارہ یوں کر کے. وہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی جو تضحیک ہے نا، مسلمانوں کا وہ مذاق اڑانا جو آنکھوں کے اشارے سے، یہ فور ہیڈ کا اشارہ ہے، یہ تغامزون اشارہ، یہ چہرے سے ایک اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے آنکھوں سے جو اشارہ ہوتا ہے، آنکھوں کا اشارہ. اللہ نے اس کو قرآن کا ٹاپک بنا دیا قیامت تک کے لیے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور بتانے کے لیے کہ دنیا میں جب تم کام کرو گے، جب تم آؤ گے، اللہ کے رسول نہیں ہوں گے شاید صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نہیں ہوں گے تمہیں دیکھنے کو، تابعین تبع تابعین نہیں ہوں گے، لیکن جب تم دنیا میں کوئی خیر کا کلمہ لے کے آؤ گے تو تمہارے خلاف جب تم
بیٹھے ہوئے ہو تم، کھڑے ہوئے ہو تم، کچھ بھی کر رہے ہو، یہ جب گزریں گے نا تمہارے اوپر ٹھٹے مذاق کریں گے. جب یہ گزریں گے نا یہ تمہیں آنکھ کے اشاروں سے ڈیمین کریں گے. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے خاموش رہنا ہے، تمہیں جواب نہیں دینا تم نے. اور یہی سیم میں نے جو ہے نا آیت قرآن کی سورہ ہود کے اندر پڑھی ہے، یہی کم و بیش بات ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کیا کریں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. نوح، طوفان آئے گا، دنیا کا سب سے بڑا طوفان ہوگا، آپ کیا کریں، کشتی بنائیں، سفینہ بنائیں، بہت بڑا جائجنٹک، ٹائٹینک سے بھی بڑا سفینہ بنائیں. اب پانی کے کوئی آثار نہیں ہے، کوئی اعتقاد، کوئی یقین نہیں ہے پانی کا، ٹھیک ہے جی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. نوح علیہ السلام لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں اپنا، اور حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ پانی نہ آنا ہے. وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے پانی نہ آنا ہے. نوح بچ نہیں پاؤ گے، کشتی بناؤ، سفینہ بناؤ. اور جب وہ بنا رہے ہیں تو وہاں کے جو اس وقت کے کافر ہیں آ کے کیا کر ٹھٹے مذاق کر رہے ہیں. ہاں بھائی کون سا پانی لاؤ نا، کون سا پانی، کس پانی کی بات کر رہے ہو بھائی، اتنی بڑی تم نے کروز بنانی ہے، اتنی بڑی ہے. سخروا من، کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے بھی جواب دیا ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، پھر ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم نے ہمارا مذاق اڑایا. تم کر لو آج تم نے جو ٹھٹے مذاق کرنے زندگی کے اندر، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں زندگی کے اندر. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بڑے قریبی ہوتے ہیں، کبھی دوست بھی ہوتے ہیں، کبھی خاندان کے بھی ہوتے ہیں، کبھی محلوں کے بھی ہوتے ہیں، کبھی پروفیشنل سرکلز کے بھی ہوتے ہیں. بیسیکلی قریب لوگ ہوتے ہیں. دنیا کے اندر میں آپ کو بات بتاؤں، انسانوں کا انسانوں سے قریب ہونا کسی بھی فارم کے اندر، کسی بھی رشتے کے اندر، یہ بہت بڑا آزمائش کا سبب ہوتا ہے. وہیں سے جنت جہنم ہے. آپ کسی ایسے انسان کی غیبت کر ہی نہیں سکتے جس کو آپ جانتے نہ ہو. غیبت ہوتی ہے اس انسان کی جس کو آپ جانتے ہیں، برائی ہوتی ہے انسان سے جس کو آپ جانتے ہیں. کسی کی آپ چغلی نہیں کریں گے سوائے اس کے جس کو آپ جانتے ہیں. تو یہ جان پہچان والے ہوتے ہیں یا جان پہچان والے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایسے لوگوں سے بچائے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی کچھ کیٹیگریز ہیں. کچھ ہوتے ہیں ایسے ہیلدی کھانوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے ایسے انٹیک لیں گے، آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو، آپ کے دماغ کو، سوچ کو فائدہ ہوگا. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بیمار کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو زہر کی طرح ہوتے ہیں. جب آپ ان کے پاس جائیں گے آپ کا دین برباد، آپ کی آخرت برباد، آپ کی دنیا برباد، آپ کی سوچ برباد، آپ کے افکار برباد، آپ کے نظریات برباد. جب بھی وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ لوگوں سے بلا ضرورت نہیں ملنا، آپ نے ضرورت ہے تو لوگوں سے ملیں، میل ملاپ کریں، ورنہ نہ کریں. ضرورت کے تحت انسان کو کرنا چاہیے. اچھا جی، ایک بہت بڑا چیپٹر، اور اس کے بعد ہم آج کے سیشن کو جو ہے نا آلموسٹ ختم کریں گے، کہ کفار جو تھے نا یہ تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے. ان کو بڑے تعجبات، تعجب بیسیکلی عربی کے اندر کہتے ہیں، عجب ایک کانسیپٹ ہے کہ کوئی نئی چیز جب آتی ہے نا انسان کی اس وقت جو فیلنگ ہوتی ہے اس کو عجب کہتے ہیں عربی کے اندر. تو یہ قرآن نے اس چیز کو جو ہے نا مختلف جگہوں میں بیان بھی کیا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا، کہ لوگوں نے اس بات کے اوپر، مطلب مشرکین مکہ نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان کے اوپر ایک شخص بھیج دیا انہی میں سے اور وہی کر دی اس شخص کے اوپر. اس کے بعد تعجب کا اظہار کیا. اب یہ تعجب جو ہے نا یہ بھی قرآن نے بہت بڑا ٹاپک بنایا ہے ان کو لے کے. سب سے پہلے تو انہی لوگوں نے، انہی مشرکین نے اللہ کے اوپر تعجب کا اظہار کیا. اور وہ کیا تھا؟ صاد کی آیت ہے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی کیا بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ کی بات کرتے ہیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، ہم نے اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں انطلق الملأ منہم، ان میں سے ایک جو ملا جو چودھری تھا وہ بڑا آگے، اس نے کہا انمشو وصبروا علی آلیہتکم، اپنے جو الہ ہیں نا اس کے اوپر ڈٹ کھڑے ہو، ان ھذا لشیء یرا،
ڈٹ جاؤ اس کے اوپر، اور یہ الہ واحد کی بات کریں نا، اس کی بات نہیں کرنا. تو انہی مشرکین نے پہلے تو اللہ کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر تعجب کا اظہار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے رسالت کے اوپر بھی تعجب کا اظہار کیا. اور ان کے جو ہے نا 2 قسم کے تعجب تھے رسالت کے اوپر. تعجب بیسکلی یہ انکار کی قسم ہے. اچھا جی، پہلا کیا تھا؟ انہوں نے بشر کو رسول بنانے کے اوپر تعجب کا اظہار کیا کہ وہ جو دور کے لوگ تھے نا، وہ اللہ کے رسول کو، ذرا غور سے سمجھنے والی بات ہے، وہ اللہ کے رسول کو انسان مانتے تھے، بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے. آج ہمارے والے جو ہے نا، وہ اللہ کے رسول کو رسول مانتے، بشر نہیں مانتے. بہت گہرا نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو. کفار مکہ اللہ کے رسول کو بشر مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے. آج والے جو ہے نا ہمارے، وہ اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بشر نہیں مانتے. جب بھی انہوں نے قرآن میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 94 میں کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا؟ تو مکہ کے سارے کافر اللہ کے رسول کو بشر مانتے تھے کہ جی وہ بشر تھے، وہ انسان تھے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ الی رجل منہم، تمہارے میں سے ہی ایک شخص تھا، رجل تھا. تفریق یہ ہو گئی اور فضیلت یہ مل گئی کہ ہم نے وہی بھیجی ان کو. قل انما انا بشر مثلکم، جسے قرآن ہی بیان کرے. تو وہ سارے اللہ کے رسول کو بشر مانتے تھے. ہمارے والے جو ہے نا وہ رسول مانتے، بشر نہیں مانتے. تو اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نا بیان کیا ہے کہ قل لو کان فی الارض ملائکہ، کہ اگر اس زمین کے اوپر ملائکہ چلتے نا، فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، آرام سے چل رہے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے ہیں. کیونکہ جو رسول ہوتا ہے نا وہ رول ماڈل ہوتا ہے. جو رسول ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے، وہ بینچ مارک ہوتا ہے، وہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے، وہ اصول سیٹ کرتا ہے. اور یہ تو اللہ کے رسول گزر گئے، چلے گئے. اس کے بعد آج کا ہمارا دور ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اب صحابہ کے دور کی بات نہ کریں، آپ رسول کی بات نہیں کریں. وہ رسول تھے، وہ او بھائی وہ رسول تھے. ان کو خون نہیں نکلا، رسول تھے. ان کو پتھر مارے، ان کے جو جوتے تھے وہ خون سے نہیں بھرے. ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ان کو غم نہیں ہوا. ان کے بیٹے کی فوتگی ہو گئی، ان کو غم نہیں ہوا. ختیجہ چلی گئی دنیا سے، ان کو غم نہیں ہوا. ان کے چچا چلے گئے، ان کو غم نہیں ہوا. مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، ان کو خوشی نہیں ہوئی. جب خندق کے وقت ان کو بھوک لگی، کھانے کو نہیں تھا، 2 پتھر نہیں باندھے ہوئے تھے انہوں نے. تو اور انسان کیا ہوتا ہے جی، ان کی مثال نہ دیں آپ. تو سوچیں اگر واقعی اللہ فرشتہ بھیج دیتا تو ہمارے والے کیا کہتے ہیں جی وہ تو فرشتے ہیں نا، فرشتے کیا سمجھے ہمارا کم. ٹھیک ہے. تو اللہ نے رسول کے جو جنس رکھی نا نبوت کے لیے، وہ ایک ہی رکھی. اور اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر زمین کے اوپر ملائکہ چلتے تو ہم جو ہے آسمان سے ملک الرسولہ، ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے. اسی طریقے سے دوسرا جو ان کا بہت بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا، پہلا والا جنیرک تھا تھوڑا سا، اب یہ والا اسپیسیفک ہے. اب یہ اعتراض اللہ کے رسول کی ذات سے تھا کہ آپ نے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنایا. اور انہوں نے یہ بات اٹھائی سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 ہے کہ لولا نزل هذا القرآن، یہ جو قرآن ہے یہ رجل علی رجل من القریتین عظیم، یہ 2 بستیوں کے جو بڑے سردار ہیں، یہ ان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا. وائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وائی ناٹ دی ادر گریٹ سردار آف دیٹ ٹائم، کیوں انہیں کیوں چنا گیا ہے؟ باقی بھی تو تھے شرف کے اندر، فضیلت کے اندر، مقام مرتبوں کے اندر، وہ کئی پیسے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کئی معاملوں کے اندر تھے. وائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ ان کے 2 بیک اینڈ کے اوپر ریزنز تھے جس کے اوپر انہوں نے نبوت سے بھی اختلاف کیا، اللہ کے رسول سے بھی اختلاف کیا، اللہ سے بھی اختلاف کیا، جو کہ ہمیں قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. یہاں پہ آج کے سیشن کو ہم جو ہے کلوز کریں گے. اور کچھ اور حربے بھی ہیں ان کے جنہوں نے اختیار کیے مسلمانوں کو روکنے کے لیے، ان کو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد کس طریقے سے یہ وربل اور سوشل پریشر، پہلے وربل ابیوز تھا، وربل پریشر تھا، پھر سوشل، اور پھر یہ کس طریقے سے فزیکل ٹارچر کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ مارنا جو ہوتا ہے نا یہ آخری حربہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے آج کے سیشن میں ہم نے جو کچھ بھی
خیر کی بات کہی، صحیح بات کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہم اس کو اللہ کی طرف ہی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ میرے نفس کی طرف سے تھیں یا شیطان کے وسوسے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔